شارلٹ کی شابالیاں اس بار صرف 2 تھیں، شارلٹ کی دوست اور ویرا۔ امراہ کو کہا گیا تھا لیکن اس نے اور سادھنا نے انکار کر دیا۔ جارڈن کے خاندان کی نازک مزاجی نے انہیں برہم کر دیا تھا، انہیں ان سب کی نظروں میں آنے کی خواہش نہیں تھی۔ شارلٹ دلہن بن کر آئی تو امراہ نے دیکھا کہ دلہن کے بعد سب نے جس چہرے کو دیر تک دیکھا وہ ویرا کا تھا۔ اس نے ہلکا ارغوانی آف شولڈر فراک پہنا تھا اور وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی، اگر بلیک آؤٹ کرنوں میں اسے کسی عمارت کی چوٹی پر بٹھا دیا جاتا تو وہ اپنے آدھے شہر کو حسن کی چکا چوند سے منور کر دیتی۔ ویرا نے اتنی خوبصورتی کا کیا کرنا ہے؟ امراہ نے دیکھا کہ دور کھڑے آلیان نے بھی ویرا کو دیکھا تو امراہ یہ سوچے بنا رہ نہیں سکی، اگر ویرا صحرائے گوبی کا سفر اختیار کر لے اور صحرا میں بھٹک جائے اور پیاسی رہ جائے، امراہ اسے یہ بد دعا دیے بغیر نہیں رہ سکی، وہ یہ کرنے پر مجبور تھی۔ 2 خاندان ایک جگہ موجود ہو کر بھی کیسے الگ الگ رہتے ہیں، یہ شارلٹ اور جارڈن کی شادی میں دیکھا جا سکتا تھا۔ تناؤ موجود تھا اور خوشی کے بجائے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ سب آپس میں دھیمی آوازوں میں باتیں کر رہے تھے کہ کہیں ان کی مسکراہٹوں کا غلط مطلب نہ نکال لیا جائے۔ ان کے بیش قیمت لباس، زیورات، ان کے ہاتھوں کی حرکات، ان کے لبوں کا واہ ہونا کچھ ایسا تھا کہ سانس گھٹنے لگا۔ وہ ایک شادی میں شریک ہونے سے زیادہ کسی نیلامی میں شریک ہوئے لگتے تھے جہاں وہ اپنے رتبے کی بولی سننے آئے ہوں۔ شادی کی رسم شروع ہو گئی اور جب انگوٹھی پہنانے کی باری آئی اور دلہا نے اپنے شابالے کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ انگوٹھی اسے دی جائے تو شابالے نے اپنی جیبیں ٹٹولنی شروع کر دی۔ انگوٹھی تو نہیں ہے، رافیل نے ہاتھ اٹھا دیے۔ تم دیکھو، شاید تمہارے پاس ہو، اس نے دوسرے شابالے سے کہا۔ اس نے بھی اپنی جیبیں ٹٹولی اور ہاتھ اٹھا دیے۔ میرے پاس بھی نہیں ہے۔ دونوں نے یہ حرکت کرتے کافی وقت لیا تھا۔ پادری بیزاری سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ تم دیکھو، شاید تمہارے پاس ہو، دوسرے شبالے نے تیسرے شبالے سے کہا۔ تیسرے نے بھی خود کو ٹٹولا اور اس بار جارڈن کے انکل سے کہا، آپ کے پاس تو نہیں انکل؟ میرے پاس بھی نہیں ہے۔ انکل نے بھی اپنا کوٹ کھنگالا اور ساتھ بیٹھی آنٹی جولیا سے یہی کہا۔ آنٹی جولیا نے اپنا پاؤچ اور ہاتھوں کی انگوٹھیاں دیکھیں اور اگلی خاتون سے کہا، آپ کے پاس ہو شاید؟ اگلی خاتون نے بھی کم و بیش یہی کیا اور اپنے سے اگلے کی طرف اشارہ کر دیا۔ آگے سے آگے، قطار در قطار، وہ اپنے سے آگے بیٹھنے والے کو اشارے کرنے لگے۔ پادری صاحب حد سے زیادہ بیزار ہو چکے تھے۔ دلہن رو دینے کو ہو گئی تھی۔ لیڈی مہر اپنی نم آنکھیں چھپا رہی تھی۔ یہ لوگ واقعی شارلٹ کو پسند نہیں کرتے۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا تھا، ان کی تلاشیاں ہی ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھیں، اور پھر آخرکار جب ان کے ایک ایک بوڑھے عورت، مرد، لڑکی، لڑکے اور بچے نے خود کو کھنگال ڈالا اور کوئی ایک بھی نہیں بچا تو وہ انگوٹھی نہیں ہے، یہ شادی نہیں ہو سکتی، وہ یک آواز چلائے۔ سکوت چھا گیا، تناؤ اور بوجھل پن اور بڑھ گیا۔ شبالے رافیل نے چھینک ماری، انگوٹھی اس کے منہ سے نکل کر باہر گری۔ اسے اٹھا کر اس نے دلہا کو دی۔ شادی کی رسم ہو گئی۔ لیڈی مہر کے چہرے کے سارے رنگ اڑتے ہی رہے۔ شادی میں ہنسی مذاق شرارت معمول کا حصہ ہے، لیکن اس شرارت پر خطک غالب تھی۔ انہیں شارلٹ کے ساتھ یہ سلوک پسند نہیں آیا۔ آلیان انہیں لے کر ذرا دور چلا گیا اور جب واپس لایا تو وہ مسکرا رہی تھی۔ رات کی تقریب قلعے کے اندر وسیع ہال میں تھی، جسے سفید اور بنفشی رنگوں کے خوبصورت امتزاج سے خوابناک بنایا گیا تھا، جیسے کسی قدیم شہزادی کی خوشیوں کے جام لہرائے جا رہے ہوں۔ کال اور آلیان شادی کی تقریب کے دوران سے ہی غائب تھے۔ اسے ان دونوں کے غائب ہونے کی سمجھ نہیں آئی، بلکہ کال تو ایسے تیار ہو کر آیا تھا جیسے اس کی شادی ہو۔ امراہ کو کال کے جانے کی خوشی تھی۔ اس نے سادنا اور اینون کے ساتھ انگلش طرز پر گول گول گھومنے کی کوشش بھی کی تھی۔ ابھی کیک نہیں کاٹا گیا تھا۔ شارلٹ کافی مرجھائی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ بہرحال کیک کی ٹرالی لائی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں کیک کاٹتے، ہال کا دروازہ دہشت ناک انداز سے کھلا اور ایک پاگل دیوانہ شخص شارلٹ کی طرف آیا، جسے دیکھتے ہی شارلٹ نے چیخ مار دی
اور اتنی شدت سے ماری کہ ہال کا ماحول جامد ہو گیا اور سب اسے دیکھنے لگے، اور ٹھیک اسی دوران اس پاگل نے سر سے ہاتھ اوپر اٹھا کر پسٹل سے فائر کیا۔ فریز! کسی نے بال برابر بھی جنبش کی تو میں اسے گولی سے مار دوں گا۔ فائر کی آواز سے سہم کر چیخوں سے گونجتا ہال سناٹے سے بھر گیا۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو شارلٹ؟ وہ چلایا اور پسٹل کا رخ جارڈن کی طرف کر دیا۔ تم شادی کر رہی ہو؟ تم شارلٹ، تم… یہ سب… شارلٹ بری طرح سہم گئی اور جارڈن تو تھا ہی ایکٹر، وہ ایسے سہما کہ ذرا دور کھڑی اس کی ماں سے دل کا دورہ چند انچ کے فاصلے سے گزرا۔ یہ پاگل خانے سے کیسے بھاگا؟ ہال میں سے کسی کی آواز ابھری اور وہ خود بھی۔ وہ سائی تھا جو اس پاگل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اپنی جگہ پر واپس چلے جاؤ ورنہ مجھے اپنے اس ہاتھ کی انگلی کو زحمت دینی پڑے گی۔ اس نے شرٹ کے اندر سے دوسرا پسٹل والا ہاتھ نکال کر اور اس کی طرف تان کر کہا۔ پہلا پسٹل بدستور جارڈن پر تنا تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے میک! سائی قریب جاتے چلایا۔ امرا نے حیرت سے سائی کو دیکھا۔ بھلا اس کا کیا کام؟ یہ تو شارلٹ کو جانتا بھی نہیں تھا، اور اس پاگل نے اپنی انگلی کو زحمت دے دی اور فائر کر دیا۔ گولی سائی کے بازو میں لگی اور خون کی دھار اس کے بدن سے پھوٹی اور وہ وہیں گر گیا۔ سائی! امرا نے چیخ ماری اور اس کی طرف لپکنے لگی کہ ویرا نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا۔ ہمیشہ گڑبڑ کرتی ہو، بیٹھ جاؤ ورنہ تمہیں تو وہ شوق سے گولی مار دے گا۔ ویرا نے ایک ہاتھ اس کے کمر میں دیا اور ایک ہاتھ اس کے منہ پر رکھا اور اس کے کان میں کہا، میں نے کہا نا کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ وہ حلق کے بل دھارا۔ اس کا حلیہ ہی ایسا تھا۔ ہال میں سب دبک گئے، سکوت چھا گیا۔ ذرا دور سے ایمبولینس کے سائرن کی آوازیں آنے لگیں اور پولیس کی بھی، یعنی ان کے بچاؤ کے لیے لوگ آ رہے تھے۔ جلدی ہی شارلٹ کے سابقہ پاگل عاشق کو پکڑ کر لے جائیں گے۔ تم تو مجھ سے پیار کرتی تھی شارلٹ، اور شادی وہ کس سے کر رہی ہو؟ پسٹل کا رخ جارڈن کی طرف کر کے وہ اچھل اچھل کر چلایا، اتنی اونچی آواز میں کہ ان کے کانوں کے پردے ہل گئے اور خوف سے آنکھیں بند کر لینے کو جی چاہا۔ سائی! امرا اس دوران سسک رہی تھی۔ میری جگہ تم کسی اور کو لے آئی، اس نے کہکا لگایا۔ ٹھیک ہے، میں اپنی جگہ خالی کروا لیتا ہوں۔ اس نے جارڈن کے کن پٹی پر پسٹل رکھی۔ جارڈن کی ماما اور چند دیگر خواتین کی چیخیں نکل گئی، جس کے جواب میں اس پاگل نے پسٹل کا رخ ان کی طرف کر کے ہوائی فائر کر دیا۔ کوئی آواز نہیں، وہیں ان کی آوازیں بند بلکہ گم سی ہو گئیں۔ چلو شارلٹ میرے ساتھ۔ جارڈن میرا شوہر ہے، میری شادی ہو چکی ہے میک۔ جارڈن تمہارا شوہر تھا، یہ ابھی مردہ ہونے جا رہا ہے، اس نے تھا کو لمبا کھینچ کر کہا۔ مجھے تم سے نفرت ہے، میں تمہارے جیسے پاگل انسان کے ساتھ ایک منٹ نہیں رہ سکتی۔ سائیکو! نفرت ہے مجھے تم سے، مجھے اس سے نفرت ہے، میں ایک اور منٹ اسے زندہ نہیں چھوڑ سکتا۔ ہال کے اندر بھاگتے ہوئے 3-4 لوگ آئے۔ خلیے سے وہ ہسپتال کے ملازم لگتے تھے اور پاگلوں کا پاگل نظر آتا ڈاکٹر، جس کی آنکھوں پر بہت بڑا چشمہ تھا۔ میک! چھوڑ دو اسے، ہمارے ساتھ واپس چلو، ڈاکٹر ذرا دور سے مخاطب انداز میں چلایا۔ ہال والوں کی نظریں اب ڈاکٹر پر تھیں۔ مجھے پاگل سمجھا ہے کیا؟ اس نے جنونی کہکا لگایا اور پسٹل کا رخ ڈاکٹر کی طرف کر دیا۔ حساب کتاب تو تم سے بھی باقی ہے میرے۔ تم یہ نہیں کر سکتے، میک یعنی پاگل کو اور بھڑکا دیا۔ میں یہ ضرور کروں گا۔ اچھل اچھل کر وہ چلانے لگا۔ اسے دیکھ دیکھ کر خوف اور بڑھنے لگا، اور اس وقت خوف سے دم ہی نکل گیا جب ڈاکٹر نے اچھلتے میک کو غافل سمجھ کر اس پر قابو پانے کے لیے ایک دم سے حملہ کر دیا۔ حملے کی صورت 2 فائر فوری ہوئے۔ ہال خواتین کی چیخوں سے گونج اٹھا، جن میں سب سے نمایاں چیخ جارڈن کی ماما کی تھی۔ فائر کے ساتھ ہی ہال کی لائٹس بجھ گئیں، لوگوں کے اٹھنے گرنے بھاگنے کی آوازیں بھی آئیں، اور جارڈن کے کراہنے اور ماما جارڈن کے چلانے کی بھی۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں یہ ہوا۔ اتنی چیخو پکار پر بھی لائٹس آن نہ کی گئیں، اور جب لائٹس آن کی گئیں تو کیک کے پاس نہ مردہ دولہا تھا نہ دلہن، اور ان کا پاگل خانے سے بھاگا بوائے فرینڈ، اور نہ ہی اس پاگل کا ڈاکٹر۔ وہ سب غائب تھے۔ وہ سب کہاں گئے؟ وہ سب کہاں تھے؟
ہال میں نظریں گردش کر رہی تھی۔ ہال میں آرکسٹرا نے دھن چھیڑی اور اونچے چھت تلے بنے وسیع گول دائرے نما اندھیرے ڈانس فلور پر سپاٹ لائٹ روشن ہوئی اور روشنی چلتے چلتے ایک جگہ پر آ کر رک گئی، دلہا اور دلہن پر۔ جارڈن نے ہاتھ اوپر اٹھائے جسے تھام کر دلہن گول گول گھومنے لگی۔ دوسری سپاٹ لائٹ چلتی دو اور لوگوں پر آ کر گئی، پاگل کال اور ڈاکٹر آلیان پر۔ انہوں نے سر کو جھکا کر داد لینی چاہی اور دلہا دلہن کی نقل اتارتے گول گول گھومنے لگے۔ رکے ہوئے سانس تنفر سے بحال کیے گئے۔ انہیں گمان تک نہیں ہوا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ دلہن والوں اور دلہا کے صرف مردوں نے کھڑے ہو کر تالیاں بجا بجا کر خول سر پر اٹھا لیا۔ کال اور آلیان کے ویڈنگ پرینک نے میدان مار لیا تھا، کچھ کو تو مار ہی ڈالا تھا۔ امراہ بھی کھڑے ہو کر تالیاں بجا رہی تھی۔ آج اسے کال بھی اچھا لگ رہا تھا۔ ویرا نے اس کے کان میں سب بتا دیا تھا، صرف چند گھنٹوں میں سب پلان کیا گیا تھا۔ شارلٹ اور جارڈن بھی ان کے ساتھ تھے۔ کال اور آلیان کا گیٹ اپ ایسا تھا کہ امراہ نے بہت دیر میں انہیں پہچانا۔ ان کی پرفارمنس لاجواب تھی، پاگلوں سے بڑھ کر کال پاگل لگ رہا تھا، تو اسی لیے ہر 4 میں سے تیسرے کو کال ہونا چاہیے، ہر 3 میں سے دوسرے کو، اور ہر 2 میں سے ایک پہلے میں تھوڑا کال ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی یہ بہت ضروری ہوتا۔ مجھے اچھا لگا امراہ نے میرے لیے اتنی دردناک چیخ ماری۔ مجھے تو یہ لگنے لگا کہ یہ پرینک الٹا ہمارے گلے ہی نہ پڑ جائے۔ خواتین کی چیخوں کی حالت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ میں دیکھ رہا تھا، بات بدلنے میں تم کافی ماہر ہو چکے ہو۔ تمہیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ مجھے بات بدلنی پڑے یا جس کا میں جواب دینا نہ چاہوں۔ آلیان، میں اچھا برا سب سنتا ہوں، لیکن صرف وہ کہنے کی کوشش کرتا ہوں جو ٹھیک ہو۔ میری بات غور سے سنو آلیان، اگر میری جگہ گولی تمہیں لگتی تو تم دیکھتے کہ ہال امراہ کی چیخوں سے گونج اٹھتا، اور تم یہ بھی دیکھتے کہ یہ تمہارا وہم ہے۔ مجھے ایسی کوئی خوش فہمی نہیں، نہ ہی پالنی ہے۔ تم سائی پر وہم کا الزام نہیں لگا سکتے۔ ٹھیک ہے، لیکن اب میں اس سے آگے نکل آیا ہوں۔ پلٹ کر دیکھو کس سے پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور یاد رکھنا ہمیں صرف گمان ہی ہوتا ہے کہ ہم آگے بڑھ آئے ہیں، صرف گمان۔ میں چاہتا ہوں اس گمان کے غلط ثابت ہونے سے پہلے تم خود ہی اسے غلط ثابت کر دو۔ سائی، ہم خود کو کتنی بھی بلندی پر کھڑا کر لیں، کچھ لوگوں کے لیے ہم ہمیشہ پستیوں کے پاس رہتے ہیں، اندیکھے سیاہ دائرے جو ہمارے گرد کھینچ دیے جاتے ہیں، ہمیں نظر آئیں نہ آئیں، ان لوگوں کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوتے۔ میں اختلاف نہیں کروں گا تم سے، تم میں یہ خوبی ہے سائی کہ تم ہر بات کو جلد سمجھ جاتے ہو۔ آلیان، میں بات کو نہیں، جس حالت میں بات کی جاتی ہے بس اسے سمجھ جاتا ہوں، اور تم سے بھی یہی کہوں گا کہ اس حالت کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو جس میں ناپسندیدہ باتیں کی جاتی ہیں۔ میرا خیال ہے ہمیں سب چھوڑ دینا چاہیے اور پرسکون ہو جانا چاہیے۔ کیا تم مجھے اجازت دو گے کہ میں کوئی اور بات کروں؟ سائی نے ٹھنڈا سانس لیا۔ تم چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، کرو کوئی اور بات۔ کیا تم نے کبھی کسی کا انتظار کیا ہے کہ وہ تمہارے پاس آئے اور تم اسے سنو؟ بہت سے ہیں اور ان میں سے ایک کال ہے، لیکن میں جانتا ہوں وہ کبھی میرے پاس نہیں آئے گا۔ ہاں، وہ کبھی نہیں آئے گا، وہ خود پر یہ نوبت کبھی نہیں لائے گا۔ جانتے ہو، وہ اپنا اتنا بڑا مداح ہے کہ اپنے کمرے میں لگے شیطان کے پوسٹر کے پاس کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا، کال کے بعد میں تمہاری ذہانت کا مداح ہوں۔ شیطان کہتا ہوگا، خود سے پہلے میں بھی تمہارا مداح ہوں جناب کال، کہہ کر سائی اور آلیان دیر تک بچوں کی طرح ہنستے رہے۔ جناب کال کہیں اور دل ہی دل میں کہہ کے لگا رہے تھے، اینون، تم بیٹھے بیٹھے اتنی موٹی کیسے ہو گئی؟ ایک دم سے اسے سائیکل وزنی لگنے لگی تھی۔ موٹی نہیں، موٹا۔ نیلی آنکھیں مٹکا کر وہ مسکرایا۔ اپنے خدشے کے سچ ہونے کے خوف سے اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ اس کے پیچھے کال بیٹھا تھا اور این آن ذرا دور کھڑی دانت نکال رہی تھی۔ کیا ہوا، چلاؤ نا سائیکل۔ کھڑے ہو کر اس نے سائیکل کو جھٹکا دیا کہ وہ گر جائے گا۔ بھلا وہ کوئی آلیان تھا جو جھٹ سے گر جاتا؟ وہ آرام سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اگر تم مجھے اپنے سائیکل پر بٹھا لو
تو میں اس وقت تک بیٹھا رہ سکتا ہوں جب تک پاکستان نہ آ جائے، حتیٰ کہ چاند تک لے جانا چاہو تو بھی۔ میں تمہیں اس وقت تک ضرور بٹھائے رکھ سکتی ہوں جب تک جہنم نہ آ جائے۔ ٹھیک ہے، اپنے ٹھکانے تک لے چل، آگے جنت تک میں پیدل چلا جاؤں گا۔ امراح پیدل ہی سائیکل لے کر آگے آگے چلنے لگی۔ اس کے ہوتے ہوئے وہ سائیکل چلانے کی غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اسے ایسے گھرا دے کہ وہ بستر سے ہی نہ اٹھ پائے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم سائیکل اچھی چلا لیتی ہو، ایک ریس ہو جائے۔ امراح کو اس کی بات پر ہنسی آئی، لیکن وہ ہنسی نہیں، سنجیدگی سے آگے آگے چلتی رہی۔ وہ ساتھ آنے سے باز نہ رہا۔ تم مجھے نظر انداز کر رہی ہو، چلو میں تمہاری اس حرکت کو نظر انداز کرتا ہوں۔ سنو، چند سالوں بعد جب میں میئر بن جاؤں گا اور پھر بہت جلد وزیر اعظم، تو میرا ارادہ تیسری عالمی جنگ شروع کروانے کا ہے، تاکہ تم جیسے بیکار اور ڈرپوک لوگ ختم ہو جائیں۔ تم سمجھ رہی ہوگی کہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھ جیسی عالمی شخصیت جس پر کئی ہزار کتابیں لکھی جا رہی ہوں گی اور جو کئی ملکوں کی پولیس اور فوج کو مطلوب ہوگا۔ امراح نے معصومیت سے اس کی بات مکمل کی۔ تمہیں مجھے ٹوکنا نہیں چاہیے تھا، لیکن میں تمہیں اس کے لیے معاف کرتا ہوں۔ تم مجھ جیسی عظیم ہستی سے خار جانا بھی بہت زیادہ قابل فخر ہوگا۔ یونی میں اس فخر کو حاصل کرنے کا اعزاز تم کسی اور کو کیوں نہیں دیتے؟ میں اپنے مقابلے پر عام لوگوں کو نہیں لاتا، اس پر خوش ہو جاؤ کہ تم خاص ہو۔ تم اور آلیان ایک ریس کیوں نہیں لگاتے؟ میں آلیان پر بیٹ لگانا چاہتی ہوں۔ تم آلیان کی سپورٹر ہو؟ آئی سی، بالکل، ابھی بھی، ہمیشہ رہوں گی۔ بیچارہ آلیان، دی گریٹ آلیان۔ اس نے گردن کو فہریا اٹھا کر کہا کہ کال اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں تمہیں بتا دوں، میں اس سے حسد رکھتا ہوں، نہ اسے ہرانے کی خواہش۔ میں اسے کئی بار ہرا چکا ہوں۔ اگر تم نے مجھے ہرا دیا تو میں تم دونوں کی دوستی کروا سکتا ہوں۔ یہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ تمہیں میری قابلیت پر شک نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے دوستی کے لیے مجھے تم سے مدد نہیں لینی چاہیے۔ یہ میرے دماغ کے بائیں حصے کا مشورہ ہے۔ مجھے اس بائیں حصے کے مشورے پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ ریس تو ہوگی امراح، ورنہ تمہاری بہت بے عزتی ہوگی۔ دیکھتے رہو خواب۔ وہ سائیکل لیے چلی گئی۔ دادا آج کل بہت خوش رہتے تھے، جیسے وہ مل گیا ہو جس کی تلاش ہو۔ وہ پوچھتی تو ہنس کر خاموش ہو جاتے۔ ان کے ایسے انداز کے بعد اسے بے سکونی سی رہتی۔ وہ کلاس میں توجہ سے لیکچر سن پاتی، نہ اسٹور پر کام ٹھیک سے ہو پاتا۔ دادا کے رویے اسے سہما دیتے، اتنا کہ وہ بزنس ڈپارٹمنٹ تک جاتے جاتے واپس پلٹ آتی۔ میں کئی بار مل چکا ہوں اس سے، اور میں بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا خوش ہوں۔ میں اسے ہر طرح سے آزما چکا ہوں۔ ابھی میں نے گھر میں بات نہیں کی۔ اسے پہلی بار دادا کی آواز بھدی لگی اور الفاظ بدنما۔ آپ کو مجھ سے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے دادا، وہ بہت مشکل سے یہ کہہ پاتی۔ دادا حیران ہوئے۔ تم شرما رہی ہو تو نہیں کرتا؟ بالکل نہیں، بس مجھے تعلیم مکمل کرنے دیں۔ شادی تمہاری ڈگری کے بعد ہی ہوگی امراح۔ میری شادی نہیں ہوگی، مجھے شادی نہیں کرنی۔ شہریار بہت روشن خیال ہے، اور وہ ورلڈ بینک کا صدر یا کسی یونیورسٹی کا چانسلر ہی کیوں نہ ہو۔ تو تم فیصلے کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی ہو؟ دادا کا انداز ایسے سنجیدہ ہو گیا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ دونوں کے درمیان سکوت چھا گیا، جس سے دادا کے خدشات کی تصدیق ہو گئی۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے تم سے یہ توقع نہیں تھی۔ میں صرف ہاں نہ کا اختیار استعمال کر رہی ہوں۔ میں تمہاری نہ سے بھی واقف ہوں اور ہاں سے بھی انجان نہیں۔ مجھے پاگل مت بناؤ۔ تو آپ چاہتے ہیں میں خود کو پاگل کر لوں؟ وہ چیخ کر بولی۔ ایک بار پھر دونوں کے درمیان سکوت تن گیا۔ دادا اس کے انداز پر حیران رہ گئے۔ کون ہے وہ امراح؟ برطانوی، پاکستانی، روسی، مصری، امریکی، کون ہے وہ؟ مسلم، غیر مسلم، مجھے بتانے لگو تو اس کا حسب نسب ہاتھ میں رکھ کر بیٹھنا۔ تمہیں ملک سے باہر پڑھائی کی اجازت دی تھی، بغاوت کی نہیں۔ جانتی ہو نا تم سے متعلق سوال مجھ سے ہوتے ہیں، یہ بھی جان لو تم سے پہلے انگلیاں مجھ پر اٹھیں گی۔ دادا کا انداز بھی تیز تھا، آواز بھی۔
آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اندر ہی اندر چٹخ کر ٹوٹ گئی۔ ڈگری لے کر پھر بات کرتے ہیں۔ دادا نے مزید اسے سننا گوارا ہی نہ کیا۔ حسب نسب ہاتھ میں لیے بیٹھنا۔ کتنے ہی دن، کتنے ہی بار اس نے سر کو جھٹکا، لیکن وہ اس فکرے کی گھون سے جان نہیں چھڑا سکی۔ اس کے دل پر اس پہاڑ کا بوجھ آ گرا جسے کبھی سر نہ کیا جا سکا ہو۔ یونی میں وہ آلیان کے راستے کی طرف جاتی اور پلٹ آتی۔ کیا فائدہ؟ خود سے کہتی بھی اور پوچھتی بھی۔ سیمسٹر ختم ہونے کو تھا، لیکن زندگی تو ختم نہیں ہوئی نا۔ اس ایسے لوگوں کی زندگی ویسے بھی لمبی ہوتی ہے جو من چاہے رستے پر چلے بھی ہوں اور واپس آنے پر مجبور بھی ہوں۔ وہی لوگ بے اختیار ہو کر جاتے ہیں اور کسی اختیار والے کے خوف سے لوٹ آتے ہیں۔ اس نے سیف روم جا کر کئی نوٹ دیواروں پر چپکا دیے۔ کاش اللہ بندے کی پیشانی پر لکھ دیتا کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ نہیں، پھر حسب نسب مذہب پر سوال نہ اٹھتے۔ وہ کالی سیاہی سے سنہری حروف لکھتی جاتی۔ مجھے افسوس رہے گا، کائنات کی بہترین چیز اٹھا لینے کا حق میری ہتھیلیوں کو نہیں دیا گیا۔ اور اس نے یہ بھی لکھا، لاچاری اور بے بسی اپنے عروج پر ہے۔ میں اپنی آنکھوں کو مائل ہونے اور کانوں کو متوجہ ہونے سے روکنے سے معذور ہوں۔ سمعی اور بصری حسین میرے سے پہلے نکلے اور پھر مجھے یاد نہیں رہا کہ یہ کبھی میرے حلقہ اختیار میں تھے۔ میں دنیا میں کسی انسان کو ٹھیک سے یہ سمجھا نہیں سکوں گی کہ میں اپنے اختیار سے کب نکلنا شروع ہوئی اور پھر ختم ہو جانا ممکنات میں سے ایک ہو جاتا۔ میں ایک کمزور انسان ہوں، ناممکنات کی طرف پیش قدمی کیسے کروں؟ مجھے رک جانے کا عندلیہ نہ دیا جائے، مجھے چلتے رہنے کی نوید سنائی جائے، کوئی سجدے میں میرے لیے سر جھکائے، صرف میرے لیے دعا مانگے، میں جہاں پابند ہوں آزاد کروا لے جائے۔ میری چھوٹی بہن ہے، فیشن ڈیزائننگ پڑھ رہی ہے ماسکو میں، اور چھوٹا بھائی نیو یارک فلم اکیڈمی کا اسٹوڈنٹ ہے۔ ماما پاپا دونوں ریسٹورنٹ دیکھتے ہیں۔ میں نے اپنے ریسٹورنٹ میں بہت کام کیا ہے، انفیکٹ پاپا نے مجھ سے کام لیا ہے۔ وہ خود بھی بہت کام کرتے ہیں۔ اگر تم ہمارے ریسٹورنٹ آؤ تو تم اچھی طرح مشاہدہ کرنے کے بعد بھی نہیں بتا سکو گی کہ کتنی پرانی ہے اور کتنے عرصے سے زیر استعمال ہے۔ یعنی تمہارے پاپا چیزوں کو سنبھالتے نہیں، ان سے پیار کرتے ہیں۔ ہاں بالکل، ویسے وہ تم سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ واقعی ہی؟ ہاں، وہ کہتے ہیں اچھے انسان کا دنیا میں ہونا قدرت کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ میں اچھا انسان ہوں؟ آلیان گھاس پر نرمی سے ہاتھ پھیر رہا تھا۔ یہ سوال کرتے اس کے ہاتھ رک گئے۔ بالکل، ویرا نے سر کو خم دے کر مسکرا کر کہا۔ تمہیں کیسے پتا؟ اچھے انسان کے بارے میں پتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اچھائی کے پتے اپنی ذات میں رکھتا ہے۔ اگر میں اچھا ہوں تو ماما کی وجہ سے۔ تم یہ کیوں نہیں مانتے کہ اپنی وجہ سے اچھے ہو؟ کیونکہ میں نہیں ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ، مستقبل میں تمہارا ہوٹل کھولنے کا ارادہ ہے؟ ابھی اس بارے میں نہیں سوچا۔ ڈگری کے بعد دنیا گھومنے کا ارادہ رکھتی ہوں، جب سے پیدا ہوئی ہوں پڑھ ہی رہی ہوں۔ اچھا، کیا میں تمہیں وہ باتیں بتا سکتی ہوں جو مجھے تم میں اچھی لگتی ہیں؟ نہیں، میں پھر بھی بتاؤں گی، اور اس سے پہلے یہ بتانا چاہوں گی، جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو تم ڈپارٹمنٹ کے کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ آنکھیں بھیگی کرنے کی مشق کر رہے تھے۔ پھر تم دونوں زبان تھوڑی سے لگانے لگے۔ آئی مسٹ سے تمہاری زبان لمبی ہے۔ پھر تم دونوں نے کانوں کو پھڑپھڑانا شروع کیا۔ میں نے اپنی کلاس فیلو سے پوچھا، کیا اسپیشل لوگ بھی یہاں پڑھتے ہیں؟ پھر اس نے آنکھ مار کر تمہاری طرف دیکھ کر کہا، یہ تو واقعی ہی اسپیشل ہے۔ اچھا؟ ہاں، کلاس میں جب بیٹھتے تم ایسے پھولوں کی پتیاں بنا رہے تھے جو تحویل میں ہو سکتا ہے، زمین پر نہیں۔ تو یہ اچھی بات ہے۔ ہاں، کیونکہ تم ان چیزوں کے بارے میں بھی سوچتے ہو جو سرے سے موجود ہی نہیں ہیں۔ ان کے بارے میں کتنا سوچتے ہوگے جو موجود ہیں۔ تم انجان رہنے والوں میں سے نہیں ہو۔ اپنے بارے میں جان کر اچھا لگا ویرا، تم سمجھدار لڑکی ہو۔ آلیان مسکرا دیا۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو کہتے تو مجھے اچھا لگتا۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو۔ ہاں، اب ٹھیک ہے۔
ویرا مزید اس کی خوبیاں بتانے لگی اور کاغذ کا بنا جہاز جو ان کے درمیان آ کر گرا، اس نے اسے اٹھایا اور پڑھا۔ پہلے وہ حیران ہوئی، پھر مسکرانے لگی۔ اچھا آلیان، پھر ملتے ہیں۔ ہاتھ ہلا کر وہ چلی گئی۔ آلیان نے جہاز اٹھا کر پڑھا۔ امراہ، اس کی نظر وہیں ٹھہر گئی۔ ویرا امراہ کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ میں روز تمہیں 2-3 گھنٹے مشق کروا سکتی ہوں۔ صبح جلدی اٹھ جایا کرنا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ اور کس چیز کی مشق؟ سائیکل کی۔ وہ کیوں؟ کال کو چیلنج دیا ہے نا تم نے، اب کیا ریس میں ہارنا ہے؟ وہ کریم کافی پینے کی تیاری کر رہی تھی، پورا مگ گھرا بیٹھی۔ کس نے کس کو چیلنج کیا؟ تم نے کال کو؟ ولدی امرا۔ اسی دوران آرٹ ڈپارٹمنٹ کی ثنا حاس اس کے پاس آئی۔ میں نے تم پر 15 پاؤنڈ شرط بھی لگا دی ہے۔ امرا اس کی شکل دیکھنے لگی کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ شکر ہے کسی نے تو کال کو ٹکر کا سوچا۔ امرا دیوانوں کی طرح ثنا اور ویرا کو دیکھنے لگی۔ دونوں کے ہاتھوں میں کاغذ کے بنے جہاز تھے، جس کے ایک کونے پہ امرا کال سائیکل ریس اور دوسری طرف وقت، جگہ، ٹائم لکھا تھا۔ نیچے یہ لکھا کہ امرا نے کال کو چیلنج کیا اور کال نے قبول کر لیا۔ یہ جہاز یونی بھر میں خوب اڑے۔ ایک امرا کے سر آ لگا۔ دور کال کھڑا دانت نکال رہا تھا۔ امرا فوراً اس کے پیچھے لپکی تو وہ بھاگ گیا۔ اس نے ڈھونڈا، نہیں ملا۔ جب وہ پیر پٹک کر مڑی تو وہ اس کے سامنے آ گیا۔ مجھے ڈھونڈ رہی ہو؟ میں حاضر ہوں۔ یہ کیا ہے؟ اس نے جہاز اس کے آگے لہرایا۔ ہماری ریس اگلے ہفتے، امرا اور کال ساتھ ساتھ۔ میری طرف سے 1000-2000 جہاز اور اڑا دو، یونی میں مجھے فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑے گا، تمہاری بہت بے عزتی ہوگی، ریس ضرور ہوگی۔ اگر میں تمہیں قتل کر دوں تو تمغہ ملے گا۔ نہیں، سلیوٹ، جو میں خود تمہیں دوں گا اگر تم مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو گئی تو۔ سنو امرا، بلکہ دیکھو دی کوئین، تم ڈر کیوں رہی ہو؟ چلو تم یہاں کھڑے کھڑے مان لو کہ آئی ایم کال دی گریٹ، اور تم کال دی گریٹ سے ڈرتی ہو۔ کال دی گریٹ، کال دی گریٹ۔ کال سے بحث فضول جان کر وہ پلٹ آئی۔ اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، نہ فکر کہ کال یونی میں کیا اعلان کرتا پھر رہا ہے۔ وہ کیا پاگل تھی جو اس کے ساتھ ریس لگاتی؟ چلو آؤ میں تمہیں مشق کروا دوں۔ رات کو ویرا اسے کمرے سے لے جانے آئی۔ پاگل ہو گئی ہو تم بھی؟ 4 دن مجھے سائیکل چلاتے نہیں ہوئے کہ میں ریس لگانے چل پڑوں؟ ناممکن، اور مجھے کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے۔ ناممکن کا سوچ کر بیٹھی ہو تو اسے ممکن کیسے کر سکتی ہو بھلا؟ یہ پاگل پن ہے ویرا، کر گزرو یہ پاگل پن۔ پاکستانی اور انڈین کافی جذباتی ہو رہے ہیں۔ تم پر شرط لگائی ہے، تم لوگ عجیب ہو ویسے۔ مقابلے میں کوئی تیسرا غیر ملکی ہو تو تم پاکستانی ہندوستانی ایک ہو جاتے ہو۔ اینی ویز تم اب پیچھے نہیں ہٹو گی۔ ویرا، مجھ سے تو سائیکل ہی نہیں چلے گی۔ میدان میں اترو گی تو دیکھنا کیسا جوش آئے گا تم میں۔ ہوش آئے گا تو جوش آئے گا نا۔ ساتنا اور لیڈی مہر کو معلوم ہوا تو انہوں نے بھی ہاتھ لہرا لہرا کر تقریریں کی کہ معمولی سی ریس ہی تو ہے، کون سا اولمپک کی دوڑ ہے۔ اینون بھی آ گئی اور جاپانی مقولے ترجمہ کر کر کے سنانے لگی۔ ساتھ اس نے کھڑے کھڑے 3-4 شجاعت اور بہادری کے لبالب بھری جاپانی کہانیاں بھی سنا دیں۔ اس کے علاوہ سب بہت پرجوش تھے اور اس میں ناک تک جوش بھر دینے کو تیار تھیں۔ نشست گاہ میں رات بھر 4 خواتین اسے اپنے نرگے میں لیے بیٹھی رہیں اور تب تک نہیں چھوڑا جب تک اس کا سر خاں میں نہیں ہل گیا۔ صبح وہ سب سے پہلے بزنس ڈپارٹمنٹ گئی۔ کال اور آلیان کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ وہ ان کے قریب گئی۔ میں ریس کے لیے تیار ہوں، اس نے اینون کی کہانی کے کردار کی طرح گردن کو بلند کر کے کہا اور صرف آلیان کو مسکرا کر دیکھ کر آ گئی۔ پوری یونی میں تمہیں امرا ہی ملی تھی ریس لگانے کے لیے؟ ہاں، جیسے پوری یونی میں تمہیں ایک وہی ملی تھی پرپوز کرنے کے لیے۔ کال نے مذاق بالکل نہیں کیا تھا، وہ یہ بات کہتے سنجیدہ تھا۔ وہ لائبریری کے اطراف میں ٹہل رہی تھی کہ کب وہ آتا اور وہ اس سے آتا نظر آ گیا۔
وہ جلدی سے اس کے پاس آ گئی۔ ہائے آلیان، کیسے ہو؟ بال کٹوا کر بڑے اچھے لگ رہے ہو۔ اچھا سنو، ہفتے کو میری ریس ہے، تم آؤ گے؟ وہ خاموش چلتا رہا اور اچھا لگ رہا تھا ایسا کرتے۔ کیا تم مجھے تھوڑی سی مشق کروا سکتے ہو؟ میں نے کال سے اس لیے ہاں کہی کیونکہ تم نے ایک بار کہا تھا ہار جانے والے ان لوگوں سے 1000 درجے بہتر ہوتے ہیں جو مقابلہ کرنے کی ہمت ہی نہیں کرتے۔ جواب کے انتظار میں وہ اس کے طرف دیکھنے لگی، لیکن وہ خاموش تھا۔ دونوں ہاتھوں کو پینٹ کی جیبوں میں ڈالے وہ بے نیاز نظر آنے کے نئے انداز ترتیب دے رہا تھا۔ دیکھو، مجھے تمہاری ساری باتیں یاد ہیں، ایک بار پھر مجھے داد دو۔ میں ہمیشہ یہ بھول جاتی ہوں کہ مجھے کس نمبر کا جوتا آئے گا، لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ میرے اسٹور میں تمہیں کس نمبر کا جوتا فٹ آیا تھا، کس نمبر کا ذرا تنگ تھا، اور کس جوتے کو اٹھا کر تم نے کہا تھا اتنا مہنگا جوتا۔ اگر مستقبل میں اتنا مہنگا جوتا لینے کا ارادہ کروں گا تو میں سمجھ جاؤں گا میرا دماغی توازن کھو چکا ہے۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم اپنے بیکار جوتوں کی کارآمد لیسز دوسرے جوتوں میں بدل بدل کر استعمال کرتے ہو، اور یہ بھی کہ تمہارے پاس ایک بند رسٹ واچ ہے جسے ہفتے میں تم ایک بار ضرور پہنتے ہو۔ وجہ میں نے جان لی ہے۔ تم چیزوں کو صرف اس لیے نہیں پھینک دیتے کہ وہ بیکار ہو چکی ہیں، تم ان سے وابستہ ہو جاتے ہو۔ تمہارے لیے ان سے الگ ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ تم چیزوں کے ساتھ خود غرضی کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ تم اس وقت میرے ساتھ کچھ اتنا رحم دلی کا مظاہرہ نہیں کر رہے، لیکن فی الحال میں اسے نظر انداز کر دیتی ہوں۔ رک کر اس نے سانس لیا اور اسے دیکھا۔ ابھی بھی وہ بولنے پر راضی نہیں تھا۔ ایک بار پھر مجھے سراہا جانا ضروری ہے، میں نے تمہاری سائیکل کی کہانی بھی معلوم کر لی ہے۔ سائی جیسا ایک فرشتہ صفت لڑکا تمہارا دوست تھا۔ تم دونوں ایک دوسرے کے سائیکلوں کے پیچھے بیٹھ کر آیا جایا کرتے تھے۔ ڈگری لینے کے بعد وہ جاتے ہوئے یادگار کے طور پر اپنی سائیکل تمہیں دے گیا اور تمہاری لے گیا۔ اس نے ایک اچھا کام کیا، یہ کیا کہ وہ یادگار کے طور پر تمہیں ہی اٹھا کر نہیں لے گیا۔ میرے ڈپارٹمنٹ کی کچھ شرارتی لڑکیوں کا کہنا ہے کہ تمہیں اغوا کرنا ضروری ہو گیا ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر انہیں کسی نائٹ رائڈر کی خدمات حاصل ہو گئیں تو وہ کر گزریں گی۔ تم کتنے لوگوں کو مطلوب ہو آلیان؟ خیر، مجھے ایک اور بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ سینئرز میں کوئی لنڈا نامی لڑکی تھی۔ وہ جب تک رہی بہانے بہانے سے تم سے ٹکراتی رہی۔ یہ ٹکریں اتنی مشہور ہو گئیں کہ اسے لنڈا دی بل اور تمہیں آلیان دی فائٹر کہا جانے لگا۔ اسے دیکھتے ہی تم ادھر ادھر ہو جایا کرتے تھے، پھر بھی وہ تمہیں ڈھونڈ لیتی تھی۔ ویسے اچھا ہوا وہ لڑکی چلی گئی۔ میں اسے ایسی بچکانہ حرکتیں کرتی دیکھتی تو یقیناً اسے سمجھا دیتی کہ دی بل آخر کہتے کسے ہیں۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جو تمہارا دوست بھی نہیں ہوتا وہ بھی چاہتا ہے کہ تم اس کی پارٹی میں آؤ، اور یہ بھی کہ ایک ڈری سہمی معصوم دل لڑکی نے اس وقت تمہیں دیکھتے ہی مار دیا تھا جب تم نے کال سے کوئی گیم ہارنے پر اپنے سر کے بال صاف کروا لیے تھے۔ اپنا سر کٹوا لیتے، بال کیوں کٹوائے؟ اس نے تم سے یہ کہا تھا۔ ویسے وہ کچھ زیادہ ہی کہہ گئی تھی۔ اسے کہنا چاہیے تھا کال کا سر کٹوا دیتے، اپنے بال کیوں کٹوائے؟ اور مجھے تم سے ایک شکایت بھی ہے۔ چند دن پہلے مجھ پر انکشاف ہوا کہ پچھلے سال ہیلووین پر تم اور کال کسی اونچی عمارت پر چڑھ کر ہیلووین کدو آنے جانے والوں پر لڑکھڑا رہے تھے۔ مجھے تم سے شکوہ یہ ہے کہ تم نے کال کو اوپر سے نیچے کیوں نہیں لڑکھایا؟ اگر تم یہ کر دیتے تو کتنا ثواب کماتے۔ ویسے آلیان، ایک اور راز کی بات بتاؤں؟ اگر میں آلیان ہوتی تو فوراً امراح سے دوستی کر لیتی، اسے ٹویٹ میں چاکلیٹ کا ڈبہ دیتی، اور پھر یہ ٹویٹ واپس بھی نہ لیتی، اور ہر روز ٹویٹ دیتی رہتی اور لینا بھول جاتی۔ اس کے بولنے کا انداز قابل دید تھا۔ اگر میں آلیان ہوتی۔ میں باتوں میں بھٹک چکی ہوں، لیکن ایک اور بات سن لو۔ میں زندگی میں بہت بار فیل ہوئی ہوں۔ ایف ایس سی میں ٹاپ نہیں کر سکی، بی اے میں پلس نہیں لے سکی۔ تمہیں اندازہ نہیں میری زندگی میں بیچاری سی رہی۔ اب میرا دل ہے مشق میں تم میرا ساتھ دو
تاکہ میں ہاروں بھی تو ذرا فخر سے، لیکن شاید تم مجھے جتوا ہی دو، ہے نا؟ بیسٹ آف لک۔ 2 قدم آگے چلتے عالیہ نے بغیر مڑے اس سے کہا اور چاکلیٹ کھاتے ہوئے لائبریری کے اندر چلا گیا۔ امراح واپس پلٹ آئی۔ وہ یہ محسوس نہیں کر سکی تھی کہ آگے آگے چلتے عالیہ نے اپنی رفتار آہستہ کر لی تھی۔ اس نے لائبریری میں آنے کے لیے اتنا وقت کیوں لیا تھا؟ ویرا کے ساتھ جی جان سے مشق کرتے وہ ایک بار پھر ویرا کو ہرا نہیں سکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کال کو وہ کسی صورت ہرا نہیں سکے گی، مگر مقابلہ اہم ہے نہ کہ جیت۔ گراؤنڈ میں ان دونوں کو جاننے والے کافی اسٹوڈنٹ موجود تھے۔ سب کی خواہش تھی کال ہار جائے، مگر سب جانتے تھے یہ ممکن نہیں ہے۔ ویرا اس کی کوچ اس کے کان میں گھسی ہوئی تھی۔ بھول جاؤ کہ یہاں کوئی کال موجود ہے، پوری قوت لگا کر سائیکل دوڑانا، بس آج تمہیں یہی کرنا ہے۔ امراح نے دعا کی بلکہ منت کی کہ کال سے جیت جائے تو کتنا مزہ آئے گا۔ اگر سائیکل چلاتے کال کو فالج آ جائے تو کیسا رہے گا؟ اس کی نظریں دھندلا جائیں بلکہ وہ نابینا ہو جائے۔ اگر تم نے مجھے ہرا دیا تو تم جو کہو گی کروں گا مینڈ کی، کال نے سائیکل اس کے برابر لا کر کہا۔ اگر میں جیت گئی تو پتہ نہیں کیا کر گزروں گی۔ اوف، اس نے دل میں سوچا۔ ریس کا فائر ہوا اور ریس شروع ہوئی۔ ساری دنیا غائب ہو گئی، بس ایک ٹریک رہ گیا اور اس پر سائیکل چلاتی خاتون پاکستان امراح۔ کال بہت آرام سے پیڈل چلا رہا تھا اور امراح بہت آگے جا چکی تھی۔ کال کو کوئی جلدی نہیں تھی، وہ سہانے موسم کا مزہ لے رہا تھا، سیٹی بجاتا جا رہا تھا۔ امراح بہت آگے نکل گئی تو اس نے ایک دم سپیڈ پکڑی اور اس کے آگے نکل گیا۔ پھر کال نے رفتار آہستہ کر لی۔ امراح پوری جان مار کر کال سے تھوڑی آگے نکلی۔ کال پھر تیز چلا کر آگے نکل گیا اور پھر آہستہ کر کے سیٹی بجانے لگا۔ وہ عام انداز سے نہیں، شاندار انداز سے ہرانا چاہتا تھا۔ امراح اسے دیکھ رہی تھی، نہ اسے پتا تھا کال یہ کر رہا ہے۔ یہ سب اسے بعد میں بتایا گیا، اسے تو بس ریس لائن نظر میں تھی۔ اس کی جتنی بھی قوت تھی اس نے سائیکل پر لگا دی۔ کال آرام سے سیٹی بجاتا جا رہا تھا اور کیچوے خرگوش والی ہوئی جو خرگوش کے ساتھ ہوا تھا۔ این میں کال سائیکل سے گر گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ ایک چھترا اس کے کان پٹی سے لگا تھا، اس کا سر گھوم گیا اور وہ گر گیا۔ ڈرامے باز کال کی بات کا کسی نے یقین نہیں کیا۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ جب ہار نظر آئی تو وہ ایسے کر رہا ہے، لیکن امراح لائن کے اس طرف تھی۔ میں 100 بار پہاڑ پر چڑھا اور گرا، پھر پہاڑ کو اپنے آگے جھکا ہوا پایا۔ میدان حشر کے پرندے میدان عمل میں گرا نہیں کرتے۔ مقابلہ دیکھنے والے یہ نہیں جان سکتے کہ جیت جانے والے کسی آسمان کا سفر کر کے لوٹے ہیں۔ امراح سب لوگوں میں اسے ڈھونڈ رہی تھی، جس کی وجہ سے اس نے یہ کیا اور جیت بھی گئی۔ اس شخص کی باتیں اسے دعا کی طرح لگتی تھیں، وہ خود بھی ایک دعا ہی تھا۔ وہ فائر تم نے کیا تھا، کال کو صرف عالیان پر شک تھا۔ مجھے کیا ضرورت تھی، کیونکہ تم مجھے ہرانا چاہتے تھے۔ میں کون سا مقابلے میں تھا؟ تم نے کہا تھا ایسے بچکانہ کھیل میں تمہیں کوئی شوق نہیں، پھر تم آئے کیوں؟ تمہاری سپورٹ کے لیے۔ سپورٹ کے لیے آئے تھے، مگر میرے لیے نہیں۔ میری 7ویں حس کہتی ہے کہ وہ تم ہی تھے، میری پہلی حس کہتی ہے کہ بکواس بند کرو۔ اگر وہ تم نکلے تو وہ دن تمہارا زمین پر آخری دن ہوگا، اگر میں نہ نکلا تو تمہاری 7ویں حس پر لعنت ہے۔ شاید یہ کسی نے اس لیے کیا کہ اگر وہ ہار جاتی تو پھر ساری زندگی کسی مقابلے میں نہ آتی۔ بھاڑ میں جائے، میرا ریکارڈ خراب کر دیا۔ کال کو چڑھانے کے لیے عالیان منہ گول کر کر ہنسا۔ سب ہی ہنس چکے تھے کہ وہ ایک لڑکی سے ہار گیا ہے، وہ بھی امراح سے۔ انہوں نے دیوار پر کال کے کارٹون بنائے اور موٹے موٹے آنسو بھی بنائے۔ میں تمہارے دانت توڑ دوں گا عالیان۔ کس کس کے توڑو گے؟ اس نے سب کھی کرنے والوں کی طرف اشارہ کیا۔ شروعات تم سے کرتا ہوں۔ پاس پڑا گلاس اس نے عالیان کو دے مارا اور اس نے کیچ کر لیا۔ کیچ نہ کرتے تو گلاس کے پیسے تم سے وصول کرتا، کاؤنٹر بوائے چلایا۔ تو کال نے اسے بھی ایک گلاس دے مارا جو وہ کیچ نہیں کر سکا
اور گلاس ٹوٹ گیا۔ اب تم بھی بھرنا پیسے۔ کال نے تیسرا گلاس بھی اٹھا لیا جس کے لیے لڑا جا رہا تھا۔ وہ یونی کے اس طرف اداس سی کھڑی تھی۔ وہاں بچھڑے بکھرے دوستوں کا ٹولہ موجود تھا۔ وہ 4 تھے اور دنیا کے مختلف ملکوں میں رہتے تھے۔ وہ 18 سال پہلے یونی پڑھ کے نکلے تھے۔ ان 18 سالوں میں ہر سال ایک دن وہاں آتے تھے۔ اسٹوڈنٹ ان کے گرد جمع تھے اور وہ اپنے 5ویں دوست کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ آلیان ہے جو ان میں سے سب سے زیادہ خوبصورت تھا۔ اسے امراہ نے آلیان کا خطاب دیا تھا۔ یہ لمبی لڑکی ویرا اور وہ نرم ہو گلابی گلابی لڑکی امراہ اور وہ سائی۔ وہ کال کا نام لینا نہیں چاہتی تھی۔ وہ چاروں بار بار گھڑی دیکھ رہے تھے۔ انہیں 5ویں دوست کا انتظار بہت شدت سے تھا۔ لو وہ آ گیا، ویرا چلائی۔ اتنی دیر؟ آلیان نے آنے والے کو سر کے بالوں سے پکڑا۔ فلائٹ میں سیٹ نہیں مل رہی تھی۔ بہت مشکل سے ایک بھٹے کو یقین دلانے میں کامیاب ہو سکا کہ آج رات ہوا کا دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ 50 سے اوپر والوں کو جہاز میں ہارٹ اٹیک کا جان لیوا خطرہ ہے۔ انتظامیہ یہ بات چھپا رہی ہے لیکن جان کا رسک لینا بے وقوفی ہوگی۔ کال، امراہ نے منہ بنایا۔ وہ ریس جیت گئی تھی اور اس نے کال سے کہا تھا تمہارے سر اور بھوؤں پر پورے 1 سال تک ایک بھی بال نہیں رہنا چاہیے۔ اور کال نے یونی میں موجود دوسرے کال کو سر اور بھوؤں کو صاف کر لینے پر راضی کر لیا اور اس کے سامنے لا کھڑا کیا۔ کال نے یہ کر دکھایا۔ اس نے دوسرے کال کی طرف اشارہ کیا اور دانت دکھا کر چلا گیا۔ ان پرانے دوستوں کا ٹولہ تصویر بنوانے لگا۔ اسٹوڈنٹس جن کے ہاتھوں میں ایک کی پرانی تصویریں تھیں انہیں ہدایات دینے لگے۔ مسٹر مارٹن، آپ کا ہاتھ مس کرولین کے کندھے کے اوپر ہوگا۔ ہاں، ذرا سا اوپر بس۔ اور مسٹر بلاٹر، آپ کی گھڑی کلائی پر مضبوطی سے بندھی ہے، ڈھیلی نہیں ہے۔ مس لینا، آپ اپنے چھنگلی کو ذرا کھول لیں۔ اس کی سالانہ تصویر بن گئی تو اسٹوڈنٹس ان کے ساتھ تصویریں بنوانے لگے۔ امراہ پر رکت سی طاری ہونے لگی۔ وہ یہاں سے چلی جائے گی تو سالانہ تصویر کے لیے بھی نہیں آ سکے گی۔ وقت گزر جائے گا، وہ بوڑھی ہو جائے گی۔ ویرا روس میں بزنس کر رہی ہوگی، کال مر چکا ہوگا، سائی دنیا کے مفلوق الحال ملکوں میں ٹرسٹ چلا رہا ہوگا، اور آلیان، وہ سوچوں میں ہی خاموش سی ہو گئی۔ ایک جگہ اکٹھے رہنے والے آنے والے وقت میں اکٹھے نہیں ہوں گے۔ یہ تصور بہت بھاری گزرتا ہے دل پر۔ اس کا دل بھر آیا کہ وہ رونے لگی۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ایک ہو کر دور ہو جانا، 4، 6، 8 ہو جانا۔ کال نے اسے ٹیشو دیا۔ وہ بھی پرانے سٹوڈنٹس کے ساتھ تصویریں بنوا رہا تھا۔ امراہ نے ٹیشو لے لیا تو وہ حیران ہوا۔ تم اپنے گھر والوں کو یاد کر کے رو رہی ہو؟ نہیں، تم سب کو۔ ہم سب کو؟ ہاں، ایک دن سب ختم ہو جائے گا۔ میں پاکستان چلی جاؤں گی، ویرا روس، سائی افریقہ، اینون جاپان، اور تم مر چکے ہوگے۔ کال کو ان سب میں اکیلے اپنے مرنے پر افسوس ہوا۔ اور آلیان؟ وہ دنیا کے کسی گمنام خطے میں بزنس کر رہا ہوگا۔ وہ بزنس کر رہا ہوگا اور میں مر چکا ہوں گا۔ تم کبھی ایک اچھے انسان ہونے کا ثبوت نہیں دے سکتی امراہ؟ اس کے ہاتھ سے ٹیشو چھین کر وہ چلا گیا اور پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اس قدر اداس تھی کہ اسے دیکھ کر اسے بھی اداسی ہونے لگی۔ وہ آلیان کے پاس جانے لگی۔ ٹھیک ہے، وہ بولتا نہیں ہے لیکن سنتا تو ہے نا، اتنا بھی کافی ہے۔ سن لینا بھی ایک نعمت ہے۔ گھاس پر بیٹھی ویرا جو گٹار بجا رہی تھی، اس کی نظر آلیان پر پڑی۔ سارے الفاظ اپنے اپنے پنجروں میں پھر سے مقید ہو گئے۔ ویرا کوئی روسی گانا ہی گا رہی ہوگی، لیکن دنیا میں کتنا ہی اچھا گانا ہو، وہ اتنا اچھا نہیں ہو سکتا نا کہ ویرا آلیان کے سامنے گائے اور آلیان اتنی توجہ سے اسے سنے۔ آس پاس اور بھی اسٹوڈنٹس گٹار اور گانا سن رہے تھے۔ دھوپ اس کے سنہری بالوں سے چھن کر اس کے گالوں پر پڑ رہی تھی۔ اس کی لمبی گردن دائیں بائیں ہل رہی تھی۔ سر ایسے جھوم رہا تھا جیسے روسی گیت فراک کا کونا ہاتھ میں پکڑے پیروں کے بل مخوع رقص ہوں۔ ویرا کی آواز اچھی تھی اور انداز بھی۔ وہ اس سے بھی کئی گانے سنا چکی تھی۔
لیکن اسے آلیان کو نہیں گانا سنانا چاہیے۔ کال میئر بن چکا تھا، آلیان بزنس کر رہا ہوگا اور روس کے طوفانی برفانی میں گھر کر ویرا مر چکی ہوگی۔ اس نے کھڑے کھڑے اپنے خیال میں رد و بدل کی۔ اس نے خود کو تسلی دی تھی، لیکن بھونڈے انداز میں۔ کال، آلیان اور ان کے ہال سیٹس اینڈی اور نیل رات گئے لڑکوں کے سامنے کھڑے تھے۔ انہوں نے خاص سر سے اوپر اٹھا کر ایک ایک بورڈ پکڑ رکھا تھا جس میں اندھیرے میں دکھائی دینے والی روشنائی سے "ول یو میری می" مطلب کیا تم مجھ سے شادی کرو گی لکھا تھا۔ وقفے وقفے سے کال تیسری منزل کی ایک کھڑکی پر سرچ لائٹ کی تیز روشنی ڈال رہا تھا، لیکن کھڑکی کھل رہی تھی اور کوئی ہلچل دکھائی دے رہی تھی۔ وہ تمہیں پسند نہیں کرتی، کال نے بیان جاری کیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں جانتا ہوں اسے اسی انداز میں پرپوزل چاہیے تھا۔ وہ اسی قسم کی فلمی سی لڑکی ہے۔ اگر فلمی سی ہے تو آئیفل ٹاور میں گول گھومتے ہوئے پرپوز کرنا چاہیے تھا نا۔ تم نے بھونڈا انداز اپنایا ہے۔ میں یہی افورڈ کر سکتا ہوں۔ نہ میں ٹام کروز ہوں، نہ میرا باپ جارج کلوفی ہے۔ کیا تم نے اسے کہا تھا کہ آج رات تم آؤ گے؟ آلیان نے پوچھا۔ نہیں، یہ تو سرپرائز ہے۔ وہ گہری نیند سو رہی ہوگی۔ جب اسے خواب آئے گا کہ تم کھڑکی کے نیچے کھڑے ہو تو آئے گی، تمہیں کوئی جواب دے گی۔ کال بھنا گیا۔ ہرگز نہیں، اس نے کہا۔ نہیں، لیکن میں سمجھ گیا تھا، وہ ہر رات میرا انتظار کرتی ہے۔ میں تمہیں یاد دلا دوں کہ ہمارا صبح تک کھڑے رہنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ کال سے لائٹ لے کر آلیان نے کھڑکی پر ماری۔ اندھیرے میں کھڑا کوئی مجھے نظر آیا، وہ جوش سے بولا۔ اینڈی نے سرچ لائٹ کھڑکی پر ماری۔ وہاں اندھیرا تھا، کوئی بھی کھڑا نہیں تھا۔ جب کھڑے کھڑے تھک چکے تو کال نے آنسو صاف کرنے کے لیے اینڈی کے آگے ٹیشو کیا اور بورڈ نیچے کر کے اپنی سائیکلوں پر جانے لگے تو ایک دم تیزی سے ہال کی کئی کھڑکیاں کھلیں۔ ان میں سرچ لائٹس پڑی تھی کہ سڑک روشن ہو گئی اور چلا کر ان سب نے کہا، یس! لڑکیوں کی آواز میں اتنی شرارت تھی، یس کی تان اتنی لمبی تھی کہ چاروں نے اپنی انگلیاں کانوں میں دے لیں۔ تم اتنی ساری لڑکیوں سے شادی کرو گے؟ کال نے دانت نکالے۔ اگر سارا نے اجازت دی تو۔ اینڈی کے بھی دانت نکل آئے۔ پھر سب لڑکیوں میں یس کے بورڈ نظر آنے لگے۔ فلمی انداز سے پرپوز کو فلمی انداز میں جواب ملا۔ میں سارا مانچسٹر اکٹھا کر لوں گا اپنی کھڑکی کے باہر، تم دیکھو گی تو تمہیں ہاں کا بورڈ سب کو دکھانا پڑے گا۔ ان سب بورڈوں پر آلیان کو اپنے الفاظ لکھے نظر آئے۔ اس کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس نے اینڈی کے مسکراتے چہرے سے نظریں پھیر لیں۔ خوشی کے مارے اینڈی سے سائیکل ہی نہیں چلائی جا رہی تھی۔ وہ 2-3 بار خوشی میں سائیکل گھرا چکا تھا۔ سب آگے نکل جاتے، وہ گرا پڑا ہوتا اور اٹھنے کی جلدی بھی نہیں کرتا۔ پرائیویٹ ہال میں انہوں نے کئی پرچیاں چپکائی ہوئی تھیں۔ یہ وہ پیغامات تھے جو نیل کی طرف سے ایپچل کے لیے ثبوت تھے۔ جب سب پرچیاں چپکا چکے تو انہوں نے ایک بڑا بورڈ درخت پر ٹھونک دیا جس پر تھا میسج فار ایپچل بڑے حروف میں لکھا تھا۔ آلیان نے ہال اپنے کمرے میں آ کر وارڈروب میں سے ایک بڑا باکس نکالا اور اس میں ننھے ہاتھ سے اپنا کارڈ جلا دیا۔ یہ کارڈ اس نے رنگ برنگے دھاگوں سے پرو کر شٹل کاک میں کھڑکی کے سامنے لگے درخت پر باندھے تھے اور جو ساتھ لگی گھنٹیوں کو کوڑے دان میں پھینک دیا۔ ان سب کے ساتھ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، وہ رات بھر خود سے کہتا رہا۔ شٹل کاک کے باغ میں لگے تناور درخت کے سامنے کی کھڑکی میں بیٹھی وہ رنگ برنگے مختلف مارکروں سے پیغامات لکھ رہی تھی۔ وہ کئی گھنٹوں سے بیٹھی یہی کام کر رہی تھی۔ یہ پیغامات اسے سیف روم کی دیواروں پر نہیں چپکانے تھے۔ ان پیغامات کو آلیان کو دینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ کب، کیسے، وہ نہیں جانتی تھی۔ اس نے اس بارے میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ابھی پیغامات لکھنے کی جرت کر رہی تھی۔